نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ میرے واجب القدر بھائیو، دوستو، بزرگو، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے اور گزشتہ جمعۃ المبارک سے ہمارا موضوع سیرت طیبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل رہی ہے۔ آج کی ہماری نشست کا موضوع سیرت طیبہ سورۃ الم نشرح لک صدرک کی روشنی میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے پناہ احسانات فرمائے۔ یہ ساری کی ساری کائنات جو بنائی گئی، ساری کی ساری کائنات جو سجائی گئی، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی بنایا گیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعزاز اور اکرام میں بنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف عرش سے بھی ہوتی ہے، فرش پر بھی ہوتی ہے، پوری کائنات میں ہوتی ہے، اور قیامت تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی رہے گی، اور میدان حشر میں جب سب کچھ ختم ہو جائے گا اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مقام محمود عطا فرمایا جائے گا، مقام محمود دیا جائے گا، تعریفوں والا مقام دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں، مختلف عنوانات ہیں۔ اگر ایک طرف ہم دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت کے بے پناہ احسانات اور اللہ رب العزت کی بے پناہ نعمتیں ہیں، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ مشکلات میں گھری ہوئی نظر آتی ہے، مصائب میں گھری ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ دنیا میں جو مشکلات آئی اور جو آزمائشیں اور جو مصیبتیں اور تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سہنی پڑی، وہ بھی کائنات میں کسی پر نہیں آئی، کوئی ان تکلیفوں کے ساتھ نہیں آزمایا گیا۔ خدا کی قسم، اگر وہ تکلیفیں آسمانوں پر ڈال دی جاتی تو وہ پگھل جاتے، اگر وہ سمندروں پر ڈال دی جاتی تو وہ خشک ہو جاتے، اگر وہ تکلیفیں پہاڑوں پر ڈال دی جاتی تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام تکالیف کو برداشت کیا۔ اللہ رب العزت کے محبوب بھی ہیں، ساری کائنات ان کے لیے سجائی گئی ہے، لیکن رب ان کو آزما رہا ہے، رب ان پر مشکلات کو لا رہا ہے، اس لیے کہ مکتب عشق کا دستور نرالا ہے، اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد ہوا۔ اللہ رب العزت اپنے پیاروں کو آزمایا کرتے ہیں، اللہ کے جو پیارے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آزمائے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نیک لوگوں پر تکلیفیں کیوں آتی ہیں، تھوڑا سا کوئی نماز پڑھ لے یا تھوڑے سے کوئی نوافل ادا کر لے تب وہ سمجھتا ہے کہ بس اب اللہ رب العزت کی طرف سے مجھ پر کوئی تکلیف نہیں آنی چاہیے۔ یا دنیا کے پڑھے لکھے اور ماڈرن لوگ یہ کہتے پھرتے ہیں کہ دیکھو لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ان پر مشکلات آ جاتی ہیں، نماز پڑھنے جاؤ گے تو کاروبار رل جائے گا، سود کو چھوڑو گے تو بھوکے مر جاؤ گے، گھروں میں فحاشی اور یعنی کی رسمیں ختم کرو گے تو معاشرے سے کٹ جاؤ گے، تم پر مشکلات آئیں گی۔ لوگ سمجھتے ہیں نیکی کرنے سے مشکلات آ جاتی ہیں، لیکن اللہ کے بندو، یہ نیکی کرنا، یہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنا، یہ جو میٹھی میٹھی مشکلات آتی ہیں اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت آخرت کے کتنے بڑے بڑے مقامات دیتا ہے۔ اور ذرا دیکھو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تعریفیں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کریں، جن کے نغمہ خوانی، جن کے اوپر مدح جو ہے وہ آسمان کے فرشتے کریں، جن کو اللہ رب العزت آسمانوں کی سیریں کرائیں،
جن کے ذکر سے قرآن پاک بھرا پڑا ہے، جن کا ذکر تورات میں بھی، جن کا ذکر انجیل میں بھی، جن کا ذکر زبور میں بھی ہو، جن کا ذکر کائنات کے چرند پرند کی زبان پر بھی ہو، جس کا ذکر سمندروں کے قطروں میں بھی ہو، جس کا ذکر آسمان کی فضاؤں میں بھی ہو۔ لیکن آؤ ذرا ان کی مشکلات کو دیکھو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہو رہے ہیں، دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، تو ایک طرف دنیا میں انقلابات آ رہے ہیں، ایک طرف ایک بچے کے آنے کی وجہ سے پوری دنیا کا نظام درم برم ہو رہا ہے، پوری دنیا کا نظام نئی کروٹ پر جا رہا ہے، پوری دنیا کا نظام نئے انداز میں آنے والا ہے۔ کیسر و کسرا کے محلات کے کنگرے گر رہے ہیں، پوری دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، لیکن دیکھو وہ بچہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوتا ہے، اس کا والد اس کے ساتھ نہیں ہے، اس کا والد اس کی پیدائش سے پہلے وفات کر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ آج دیکھو دنیا میں کوئی بچہ ہو جس کا والد نہ ہو، وہ بچہ کتنا مسکین ہوتا ہے، لوگ اس کے ساتھ کتنی محبت اور شفقت اور اس کے اوپر کتنا ترس کھاتے ہیں۔ پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بھی انہی مصائب میں گھری ہوئی ہے۔ پیدا ہوتے ہیں تو یتیم ہیں، پیدا ہونے کے بعد کچھ عرصے میں دادا محترم بھی دنیا سے چلے گئے، اس کے بعد والدہ محترمہ بھی بچپن میں دنیا سے چلی گئی، اپنا کوئی بھائی بھی نہیں ہے، کوئی بہن بھی نہیں ہے۔ ذرا اندازہ کرو آقا کی مشکلات کا۔ نہ آقا جیسا کوئی کائنات میں آیا نہ آ سکتا ہے، نہ رب نے ان جیسا بنایا نہ کوئی بن سکتا ہے۔ رب نے تو ان کو کیسا بنایا جیسا انہوں نے چاہا، رب نے ان کو بنا ڈالا، رب نے ان کے لیے پوری کائنات کو سجا دیا، پوری دنیا کو ان کے تو رب نے روزیاں دی، پوری دنیا کو ان کی برکت سے رب نے سوار دیا، بنا دیا، لیکن ان کو دیکھو بچپن میں یتیم ہے، والدہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جاتا ہے، دادا بھی چلے جاتے ہیں، اپنے چچا کی کفالت میں آتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا ابی و امی کہ وہ یتیم تھے، ان کی والدہ چلی گئی تو وہ اپنے چچا محترم کی کفالت میں تھے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت غیور بنایا تھا، بہت غیرت والا بنایا تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ چچا کی کفالت میں نہیں تھے بلکہ چچا محمد رسول اللہ کی کفالت میں تھے، اس لیے کہ بچپن میں دیکھو اس بچے کو، آمنہ کے در یتیم کو دیکھو، حلیمہ کے پاس پلنے والے اس آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، اس کو دیکھو جس کے دن رات دنیا میں جس کی مدح کی جاتی ہے، لیکن اس کا بچپن دیکھو، بچپن میں بکریاں چراتے ہیں، ان بکریوں کو چرانے سے جو تھوڑی بہت اجرت ملتی ہے اس اجرت سے اپنا پیٹ بھی پالتے ہیں، اپنے چچا کا گھر بھی چلاتے ہیں۔ یہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن ہے۔ آگے چل کر جوانی دیکھو، جوانی میں انسان جب جوان ہو جاتا ہے اس کو اپنے گھر بار کی ضرورت ہوتی ہے، اپنے بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی چھوٹا بھائی ہوتا ہے اس کو اپنے بڑے بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے اس کو اپنے چھوٹے بھائیوں کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ آزماتا ہے، اللہ مشکلات ڈالتا ہے۔ اللہ نے کوئی بھائی بھی نہیں دیا، یہ آمنہ کا در یتیم عرب کے صحراؤں میں اکیلا ہے، جوانی کے عالم میں کوئی بھائی ساتھ نہیں، کوئی بہن ساتھ نہیں۔ انسان کی شادی ہو جاتی ہے، انسان کو بچوں کی چاہت ہوتی ہے کہ کوئی بیٹا ہو جائے گا جو بڑھاپے میں انگلی پکڑ کر چلے گا، جو بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ ان کی جب شادی ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے تو بیٹیاں ہوتی ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہوتا، کوئی بیٹے ہوتے ہیں تو وہ بچپن میں انتقال کر جاتے ہیں۔ کسی باپ سے پوچھو جس کا بیٹا انتقال کر جائے کہ کسی بیٹے کا آنکھ بند کر لینا، کسی بیٹے کا دنیا سے چلا جانا انسان کو کتنے بری اور کتنی مشکلات میں ڈالتا ہے، کتنی انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بڑے بڑے جوانوں کی جوانیاں ڈھل جاتی ہیں، لوگوں کی کالی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں اگر کسی کا بیٹا دنیا سے چلا جائے، لیکن میرے آقا اس آزمائش سے بھی گزرے، 2 بیٹے ہوئے، 3 بیٹے ہوئے، وہ بھی دنیا میں چلے گئے۔ آقا کی آنکھوں سے آنسو آئے لیکن فرمایا ربا شکر ہے تو نے دیے تھے، تو نے دے لیے۔ آج کسی کے گھر میں 2 بیٹیاں ہو جائیں، 3 بیٹیاں ہو جائیں تو دن رات اسی چیز کا رونا دھونا ہوتا ہے کہ میرے گھر میں بچیاں ہیں، میں تو بیٹیوں کا باپ ہوں۔ آقا کی 4 بیٹیاں تھی لیکن آقا ان کی پرورش فرما رہے ہیں، آقا ان کو دیکھ کر مسکراتے ہیں، آقا ان کے لیے روزی روٹی کا بندوبست کرتے ہیں، آقا ان کی پرورش کرتے ہیں۔ 4 بیٹیوں کی پرورش کی، بیٹا نہیں ہے، اس سے بڑی آزمائش کیا ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے آزمایا، اللہ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے۔ آج لوگ دین کو چھوڑ دیتے ہیں کہ آزمائشیں آ جائیں گی، وہ آزمائشیں آتی ہیں، ضرور آتی ہے، لیکن جب کوئی ان آزمائشوں سے نکل جاتا ہے رب آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے۔
اس سے بڑی کوئی آزمائش ہو سکتی ہے جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آئی؟ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، والدہ چلی گئی، چچا چلے گئے، دادا چلے گئے، سب چھوڑ کر جاتے رہے، اپنی اولاد میں بچے چلے گئے، بیٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھڑے ہیں، استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں، رب سے کوئی ناشکری نہیں کر رہے، اس لیے کہ پوری دنیا کو ہدایت کا راستہ دکھانا ہے، پوری دنیا کو رب کے ساتھ جوڑنا ہے، پوری دنیا کو رب کا راستہ دکھانا ہے، پوری دنیا کی پیشانیوں کو رب کے سامنے جھکانا ہے، پوری دنیا کو رب کے سامنے سجدہ دینے کا درس دینا ہے، پوری دنیا کو اس بات کی تبلیغ کرنی ہے کہ لوگوں دیتا بھی رب ہے، لیتا بھی رب ہے، رب جب دیتا ہے تو اس لیے دیتا ہے کہ اس کی قدر کرو، جب لیتا ہے تو اس لیے لیتا ہے کہ رب کا شکر ادا کرو، اور رب لے کر پھر دے دیتا ہے، رب آزما کر پھر سوار دیتا ہے، رب بگاڑ کر پھر بنا دیتا ہے، رب کے عجیب انداز ہیں، رب کے نرالے انداز ہیں، رب آزماتا بھی ہے، رب دیتا بھی ہے، رب کبھی دے کر آزماتا ہے، کبھی رب لے کر آزماتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طریقے سے آزمایا گیا، لوگوں کو یتیمی کے ساتھ آزمایا جاتا ہے، پیارے آقا کو یتیمی کے ساتھ آزمایا گیا، لوگوں کو ان کی اولاد چھین کر آزمایا جاتا ہے، پیارے آقا کے بیٹے چھین کر آزمایا گیا، لوگوں کو بھائی بہن چھین کر آزمایا جاتا ہے، پیارے آقا کو بہن بھائیوں سے محروم رکھا گیا، آزمایا گیا، لیکن اس پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو کہ رب کا دامن نہیں چھوڑا، غار ہرا میں جا کر عبادتیں کرتے ہیں، غار ہرا میں جا کر رب کو پکارتے ہیں، غار ہرا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے ہیں، غار ہرا میں بیٹھ کر رب کا شکر ادا کرتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، رب کی مہربانیاں ہوتی ہیں کہ رب نبوت سے نوازتا ہے، رب ایسی بیوی دیتا ہے، اما خدیجہ جیسی بیوی دیتا ہے، رب نے ماں چھینی، رب نے والد چھینے، رب نے اولاد چھینی، لیکن رب نے اما خدیجہ جیسی بیوی دی، کیسی وفادار بیوی، کیسی وفا شعار بیوی، کیسی خدمت گزار بیوی ہے کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا میں بیٹھ کر رب کی عبادت کرتے ہیں، اور یہ بوڑھی اماں، یہ بوڑھی بیوی اپنے کندھوں پر، اپنے ہاتھوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا پکا کر پہاڑوں کی بلندی پر چڑھ کر روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھانا دینے کے لیے جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کو عرش پر ان کی یہ عذاب بڑی پسند آتی ہے، عرش پر فیصلہ فرماتے ہیں جبرائیل زمین پر اترو، زمین پر اتر کر غار ہرا میں جاؤ، وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جا کر بتاؤ۔ جبرائیل امین آسمانوں سے اترتے ہیں، غار ہرا میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرنے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اما خدیجہ آ رہی ہے، آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہے، جب وہ آپ کے پاس آ جائے تو ان کو اللہ رب العزت کا سلام عرض کیجئے، ان کو رب کا سلام دیجئے۔ اللہ رب العزت نے پھر دیا تو کیسا انعام دیا، ایسی بیوی دی، پھر نبوت مل گئی۔ اب نبوت کی ذمہ داری کوئی چھوٹی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی ہلکا بوجھ نہیں ہے، بہت بڑا بوجھ ہے، اس لیے کہ پوری کائنات، پوری روئے زمین پر کوئی رب کو ماننے والا نہیں، کوئی رب کے کلمے کو ماننے والا نہیں، کوئی توحید کو ماننے والا نہیں، کوئی لات کی ٹانگوں میں پڑا ہے تو کوئی عزا کے سامنے سجدہ ریز ہے، کوئی منات کو ماننے والا ہے تو کوئی حبل کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کوئی پتھروں کی پوجا کر رہا ہے تو کوئی آسمان کے تاروں کو پوج رہا ہے، کوئی سورج اور چاند کی عبادت کر رہا ہے تو کوئی جانوروں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہا ہے۔ ہر طرف افراتفری کا عالم ہے، ہر طرف ظلم و بربریت ہے، ہر طرف شرک کا بازار گرم ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ سب کو جا کر کہہ دو کہ سب کو چھوڑ کر ایک کو مان لو۔ لوگوں بڑی آزمائش ہے، آج گھر میں کوئی ایک بھائی ہو، اس کو داڑھی رکھنی پڑ جائے، وہ کہتا ہے پورا خاندان مخالف ہو جائے گا۔ کسی کو گھر میں پردہ کرنا پڑ جائے، وہ کہتا ہے پورا خاندان مخالف ہو جائے گا۔ کسی کے گھر میں کسی بچے کی شادی ہو اور وہ شادی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر کرنا چاہے، آقا کے حکم کے مطابق کرنا چاہے، نہیں کر سکتا کہ خاندان والے مخالف ہو جائیں گے۔ لیکن یہاں پر تو خاندان نہیں ہے، یہاں پر تو پوری دنیا ہے، عرب کے قبیلے ہیں، عرب کے آزاد قبائل ہیں، عرب کے جنگجو ہیں، روم و فارس کی طاقتیں ہیں، پوری دنیا کے انٹرنیشنل طاقتیں ہیں، پوری دنیا کے سپر پاور ہیں، سب کچھ ہے۔ لیکن کہا جاتا ہے جاؤ جا کر کہہ دو کہ کلمہ پڑھو، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا بوجھ پڑتا ہے، اور یہ وہی بھی
چھوٹا بوجھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہے جو آسمانوں سے اترتا ہے، اس کا وزن ہوتا ہے، اس کا بوجھ ہوتا ہے، اس لیے قرآن نے فرمایا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا کہ ہم بہت سخت اور بہت وزنی کلام آپ کے ساتھ کرنے والے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کی ایک تجلی تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئی تو موسیٰ علیہ السلام غشی میں گر گئے۔ اللہ رب العزت کا کلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا کرتا تھا، یہ اتنا ثقیل اور اتنا وزنی ذمہ داری تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم کپ کپانے لگا، آپ کا جسم بوجھ کی وجہ سے کپ کپی طاری ہو گئی، لیکن اماں خدیجہ ساتھ کھڑی ہو گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چادر اڑانے لگی، ان کا یہ چادر اڑانا بھی رب کو بڑا پسند آیا، اس لیے قرآن پاک کی آیات بنا دی، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چادر کا ذکر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا بوجھ بنا، لیکن اماں خدیجہ نے عجیب جملہ فرمایا، کہنے لگی آپ کھڑے ہو جائیے، آپ سب کو جا کر کہہ دیجئے رب کو مان لو، آپ ان سے مت ڈریے، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اماں خدیجہ کی زبان سے ابھی عجیب الفاظ نکلے، فرمانے لگی اللہ کے نبی آپ مت گھبرائیے، آپ چلے جائیے، اس لیے کہ انک لتصل الرحمہ، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے درمیان صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کو اپنے آپ سے دور نہیں بھگاتے، وتحمل الکلہ، اور آپ تو لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، کوئی اگر بوجھ نہ اٹھانے والا ہو اس کا بوجھ آپ اٹھاتے ہیں، آپ تو بڑے خدمت گزار ہیں۔ دیکھو تو صحیح پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی اپنے لوگوں کا اور پرایوں کا بوجھ اٹھانے والے تھے۔ اور ذرا مکہ کی گلیوں کی سیر کرو، دیکھو پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو، مکہ کی گلیوں میں چلتے ہوئے جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک بڑھیا کھڑی ہوئی ہے، ایک بوڑھی عورت کھڑی ہوئی ہے، اس کی پیشانی پر پریشانی کی علامات ہیں، پریشان کھڑی ہے، دھوپ کے عالم میں کھڑی ہے۔ آقا پوچھتے ہیں اماں کیوں کھڑی ہے، کیوں پریشان کھڑی ہے؟ وہ کہتی ہے بیٹا اپنا گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں، اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں، گھر چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، شہر چھوڑ کر جانا بہت مشکل ہوتا ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر جانا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہنے لگے کیوں چھوڑ کر جاتی ہے؟ کہنے لگی عرب میں اور مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، محمد نام کا جادوگر ہے، سنا ہے وہ لوگوں کو کہتا ہے اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو، لات منات عزا اور حبل کو چھوڑ دو، بتوں کی عبادت کو چھوڑ دو، ایک اللہ کو مان لو۔ اور میں نے سنا ہے جب وہ اس کلمے کی دعوت دیتا ہے، جب وہ توحید کی دعوت دیتا ہے تو اس کی دعوت پر پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، شجر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، حجر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، آسمان کی فضائیں بھی کلمہ پڑھتی ہیں، چرند پرند بھی کلمہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد ہر کوئی مانتا چلا جا رہا ہے۔ میں اس جادوگر سے بچنا چاہتی ہوں، کہیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے منحرف نہ ہو جاؤں، اس لیے اپنا شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہنے لگی اماں پھر جاتی کیوں نہیں ہے، کھڑی کیوں ہے؟ کہنے لگی سامان ہے، اس سامان کو اٹھانے کے لیے کوئی مزدور نہیں مل رہا کہ جس کو مزدوری دے کر یہ سامان اٹھوا لوں۔ کہنے لگی اماں مزدوری کرنے والا ہوں، تیرا سامان اٹھاؤں گا۔ ان کا اس کا سامان اٹھا کر اس ماں کے ساتھ ساتھ چلنے لگے، اس کی گٹھڑیاں اٹھائی ہوئی ہیں، اس کو اس کی منزل پر چھوڑ کر اس کا سامان اتار کر جب جانے لگے تو اماں کہنے لگی بیٹا اجرت تو لیتا جا، اپنی مزدوری تو لیتا جا۔ کہنے لگے نہیں اماں وہ مزدور ہوں جو بغیر مزدوری کے کام کرتا ہوں، وہ مزدور ہوں جو کوئی اجرت نہیں لیتا، بغیر مزدوری کے لوگوں کا بوجھ اٹھاتا ہوں، بغیر مزدوری کے لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، بغیر مزدوری کے لوگوں کو پانی پلاتا ہوں، کھانا کھلاتا ہوں، ان کا بوجھ اٹھاتا ہوں۔ میں تو مزدوری لینے والا مزدور نہیں ہوں، میں تو انمول ہوں۔ کہنے لگی بیٹا اچھا نام تو بتاتا جا۔ کہنے لگے محمد ہوں، وہی محمد ہوں جس سے بچ کر تو جا رہی ہے۔ کہنے لگی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اگر تو محمد ہے تو تیرے جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وتحمل الکلہ، وزن اٹھاتے ہیں لوگوں کا، وتقسم المعدوم، اور جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ان میں آپ تقسیم کرتے ہیں، آپ سخاوت والے ہیں۔ اماں نے سہارا دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بوجھ کو اٹھایا، نبوت آ گئی، لوگوں سے جا کر کہہ دیا، جماعت بن گئی۔ یہ جماعت کتنے افراد پر ہے؟ صرف 4 فرد ہیں، اماں خدیجہ ہے، سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا علی المرتضیٰ ہیں، سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ 4 رکنی جماعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان کو لے کر کھڑے ہو گئے. پھر آزمائشیں آنا شروع ہو گئی. لوگوں نے پتھر مارے, لوگوں نے ستایا, لوگوں نے گالیاں دی, لوگوں نے تانے دیے, لوگوں نے بائیکاٹ کیے. شاہ ابی طالب نے محصور رکھا, روزی روٹی بند کر دی کہ کوئی نہ غلہ دے گا, نہ کوئی دکاندار کوئی سامان دے گا, نہ کوئی معاونت کرے گا, نہ کوئی بات چیت کرے گا, نہ کوئی کلام کرے گا, نہ کوئی رشتہ داری رکھے گا, نہ کوئی ان کے ساتھ قرابت داری رکھے گا, کوئی نہ ان کے ساتھ ملے گا, نہ جلے گا. لیکن آقا ہے شاہ ابی طالب میں محاصرے کی حالت میں ہے. طائف کی گلیوں میں کسی نے پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا. کہتے ہیں ہم نے طائف کے بازاروں میں دیکھا کہ ایک شخص تھا جس نے آبا پہنی ہوئی تھی اور وہ لوگوں سے کہہ رہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ, لوگوں اللہ کا کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ کہہ دو تفلحون. لیکن لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے, لوگ پتھر مار رہے تھے, لوگ کنکریاں مار رہے تھے. پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے جا رہے تھے. آقا کے نالین مبارکین خون سے تر تھے, خون بہ رہا تھا. آسمان سے فرشتے چیخ رہے تھے, آسمان سے آوازیں آ رہی تھی. پیارے حبیب ان کے لیے بد دعا کیجیے, ہم ان پر آسمانوں کو الٹ دیں گے, ہم ان پر پہاڑوں کو الٹ دیں گے, ہم ان کی زمین کو اٹھا کر آسمانوں تک لے کر ان کو زمین پر پٹک دیں گے. لیکن پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے بد دعا نہیں نکلتی. فرماتے ربا ان کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہوں, ان کو ہدایت دے دینا, ان کو اپنا فرما بردار بنا دینا. دیکھو اللہ کے بندو, اس سے بڑی آزمائشیں کیا آ سکتی ہیں. اپنے خاندان والوں نے چھوڑ دیا, اپنے قبیلے والوں نے چھوڑ دیا, لوگوں نے بات چیت کرنا چھوڑ دیا. کوئی نعوذ باللہ من ذالک جادوگر کہتا ہے, کوئی دیوانہ کہتا ہے, کوئی کاہن کہتا ہے, کوئی کیا کہتا ہے. لیکن پیارے آقا ہیں دیوانوں کی طرح کہتے ہیں لوگوں بچ جاؤ, لوگوں جہنم سے بچ جاؤ, لوگوں قبر کے عذاب سے بچ جاؤ, لوگوں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. اس لیے کہ جہنم برحق ہے, جنت برحق ہے. وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا, جہنم میں کافروں کو پھینکا جائے گا. وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنت زمرا, جو اللہ کو مانیں گے, اللہ کی اطاعت کریں گے, اللہ کے لیے دنیا میں مشکلات اٹھائیں گے, ان کو قیامت کے دن جنتوں میں داخل کیا جائے گا. اللہ کے نبی خدمت کر رہے ہیں, اللہ کے نبی دعوت دے رہے ہیں, اللہ کے نبی لوگوں کو پکار رہے ہیں. لوگ آزماتے گئے. اس سے بڑی آزمائش کیا ہوگی؟ اس سے بڑی آزمائش بھی آئی. کیسی آزمائش آئی کہ اپنا شہر, اپنا قبیلہ سب کچھ دشمن ہو گیا. لوگ آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اب ان کا علاج کیا کیا جائے. یہ تو نہ پتھروں سے باز آتے ہیں, نہ گالیوں سے باز آتے ہیں, نہ بھوک اور پیاس سے باز آتے ہیں. ان کو تو شاہ ابی طالب میں پتے کھانے پڑے تب بھی یہ خوش رہے, ان پر غلاظتیں ڈالی گئی تب بھی یہ خوش رہے, ان کو پتھر مارے گئے تب بھی یہ خوش رہے. یہ تو اپنی بات سے نہیں ہٹتے. ان کا علاج کیا کیا جائے؟ علاج یہ سوچا گیا کہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں, جمع ہو کر حملہ کریں, اس حملے میں شہید کر دیا جائے, قتل کر دیا جائے. عرب کے 100 شاہ سوار اور بہترین تیر انداز, بہترین تلوار چلانے والے اس معاہدے کے ساتھ اور اس عزم کے ساتھ نکلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا. اللہ رب العزت نے آسمانوں سے فیصلہ فرمایا, پیارے حبیب کو فیصلہ سنایا گیا, حکم دیا گیا کہ اپنے شہر کو چھوڑ کر چلے جائیے. کتنی بڑی آزمائش ہے. یہ کوئی چھوٹا شہر تو نہیں ہے, یہ کوئی عام سا شہر تو نہیں ہے, یہ تو مکہ المکرمہ ہے جہاں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن گزرا, جس گلیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوانی گزری, جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھیں کھولی, جہاں پر اللہ کا گھر ہے جس کا طواف کیا جاتا ہے, جہاں پر حجر اسود ہے, جہاں پر زمزم کا چشمہ ہے, اس شہر کو چھوڑنے کا حکم ہوتا ہے. بہت بڑی آزمائش ہے, لیکن اس آزمائش میں بھی کامیاب ہیں. رات کی تاریکی میں نکل پڑے, روتے ہوئے مکہ مکرمہ کو دیکھ رہے ہیں, روتے ہوئے بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. ربا اس سے بڑی آزمائش کیا آئے گی؟ اس سے بڑی آزمائش اور مصیبت کیا آئے گی کہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں, دیار غیر میں جا رہا ہوں, جہاں پر نہ کوئی جاننے والا, نہ جہاں پر کوئی ماننے والا. لیکن ربا تیرا حکم ہے, ضرور جاؤں گا. اللہ کا گھر چھوڑ کر, اللہ کے گھر کا شہر چھوڑ کر, سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العزت کیسی نعمتیں دیتے ہیں. جب مدینہ المنورہ میں پہنچتے ہیں, اللہ رب العزت نے انصار کی نعمت دی, جنہوں نے اپنی آنکھیں بچھا ڈالی, آنکھیں بچھا کر استقبال کیا. لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آنے والی آزمائشوں اور تکلیفیں ان پر تھوڑی سی نظر ڈالی جائے تو اچھے خاصے انسان کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ کیسی آزمائشیں آئی, کس قسم کی آزمائشیں آئی. کوئی تصور تو کرے کہ ہر کوئی مخالف ہو جائے, ہر کوئی دشمن ہو جائے, اپنا کوئی بھائی بھی نہیں, اپنا کوئی جوان بیٹا بھی نہیں, اپنا کوئی خاندان بھی نہیں, لیکن کھڑے ہیں
پھر حکم ہو جاتا ہے شہر کو چھوڑ دو، شہر کو چھوڑ کر چلے گئے، پھر حکم ہوتا ہے میدانوں میں آ جاؤ، میدانوں میں آنے کا حکم ہوتا ہے، تو کس عالم میں حکم ہوتا ہے؟ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال ہے، 52 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ملتا ہے کہ اب جا کر میدانوں میں کھڑے ہو جائیے، اب میدانوں میں جا کر گھوڑے دوڑا دیجئے، اب میدانوں میں جا کر کافروں کی گردنیں اڑا دیجئے، اب جا کر لڑائیاں کیجئے، خطرناک قسم کی جنگیں کیجئے۔ تب بھی کہا جاتا ہے لبیک اللہم لبیک، ربا حاضر ہیں، لڑیں گے بھی جا کر، اور ایسا لڑیں گے کہ بدر جیسے میدان دنیا کو دے کر جائیں گے، ایسی بہادری سے لڑیں گے کہ احد جیسی داستانیں دنیا کو سنا کر جائیں گے، ایسی آزمائشوں سے گزریں گے کہ خندق جیسے واقعات دنیا کو دے کر جائیں گے، ایسی بہادری سے میدانوں میں اتریں گے کہ لوگوں کو خیبر کے درے اکھاڑ کر دکھائیں گے، ایسی صفاقی کے ساتھ ان قاتلوں کو قتل کریں گے کہ بنو قریظہ کے لوگوں کو کاٹ کاٹ کر کنواں میں پھینکتے ہوئے نظر آئیں گے، ایسی جواں مردی کے ساتھ لڑیں گے کہ فتح مکہ جیسی داستانیں قیامت تک لوگوں کو یاد رہیں گی کہ پیارے آقا تلوار لہراتے ہوئے، وہی آقا جو روتے ہوئے مکہ سے نکلے تھے لیکن تلوار لہراتے ہوئے گھوڑے کی پشت پر سوار خریبت خیبر یا یہود کے نعرے لگاتے ہوئے مکہ المکرمہ میں فاتح بن کر داخل ہوئے تھے، عزت کے ساتھ داخل ہوئے تھے، غیرت کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور آقا نے اپنی تلوار لہرا کر فرمایا تھا اور قیامت تک میری سیرت بیان کرنے والے خطیبوں، میری سیرت کے اوپر بات کرنے والے واعظوں اور معلموں اور تبلیغیوں سن لو، اگر میری سیرت بیان کرنا تو لوگوں کو ضرور یہ بتانا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ، لوگوں سن لو اللہ رب العزت نے جنت کو تلوار کے سائے کے نیچے رکھ دیا ہے، جب بھی میری سیرت بیان کرنا تو یہ ضرور بتانا ان اللہ بَعَثَنِي بِالسَّيْفِ، کہ رب نے مجھے تلوار کے ساتھ اتارا تھا، وَجَعَلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِهِ، اور رب نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا تھا۔ یہ غیرت والے نبی تھے۔ میں کشکول لے کر دنیا میں نہیں پھرتا، مجھے رب نے غیرت والی روزی دی ہے، وجعل رزقی تحت ظل رمحی، رب نے میرا رزق میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھ دیا ہے، وجعل الذل والهوان على من خالفني، اور رب نے ذلت اور تباہی اور بربادی میرے مخالفین کے لیے کر دی ہے، مجھے عزت والا رب نے بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آج ہمارا موضوع سورۃ علم نشرح کی، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی قرآن پاک کی مکی سورت ہے، جو 8 آیات 28 الفاظ اور 131 حروف پر مشتمل ہے۔ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو مشکلات کے بعد احسانات فرمائے، ان احسانات کا ذکر ہے، اور ان میں سب سے پہلا احسان پچھلی سورت میں جو ذکر کیے گئے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسانات کا ذکر کیا گیا۔ اسی سورت کا تتمہ سورت علم نشرح ہے۔ اس کی پہلی آیت میں فرمایا گیا علم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا؟ نبوت کے کام کے لیے، ہدایت کے کام کے لیے، علم اور روشنی کے لیے آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں اس سورت کو ہم پورا کریں گے۔ آج ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش مبارک پر چلنے کی اور نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔